انتہائی قابل سنت کریم میرے مشرق دے عزیز خطیب پشبان مشرق احمد رضا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ظفر الدین سیالوی صاحب ملتمشہ کا اہل محبت جو محبت بری گفتگو فرمان گے احباب محبت برا نعرہ سنان گے نعرہ تکبیر اپنا بولو یا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا جیڑی ذات اچھی ہے نعرہ روچہ لانا شرمانا نہیں ذات اچھی ہوئے نعرہ چک ہوئے پر پنجاد دبا بیٹھو شانے لوگ بیٹھو گال کے اچھا سے نہیں بڑھ دی دو میں چوک کے گوڑے ہاتھ لا کے لگارہ لا کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سیدی مرشدی الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء دافع البلاء والوباء شافع يوم الجزاء عميم الجود والعطاء كاشف الكرب والبلاء عظيم الرجاء كنز الفقراء حرز الضعفاء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته أولي الصدق واليقين والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب محبت نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اے جو دوست اس سائڈ کے پیچھے تشریف فرماؤ. اے سائڈ بالکل خالی بھی ہے. چند دوست اس پاس سے تشریف لے درود شریف پڑھ دو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات علماء کرام
قراء حضرات، حفاظ کرام، نعت خوانان، شیریں لسان، قابل قدر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجدائے خوبصورت پروقار باذوق پروگرام آقا کریم علیہ السلام دے میلاد پاک دے سلسلہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اہل علاقہ نے بڑی محبت، شوق اور ذوق دے نال، تگو دو دے نال اس خوبصورت پروگرام دا انتظام اہتمام فرمایا۔ تساں حضرات تشریف لے آئے، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا ہے رب العالمین اس محفل پاک دے اندر دامے درہمیں قدمیں سخنے کسی بھی اعتبار نال جڑے بھی حضرات تشریف لے آئے شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول و منظور فرما کے ذریعے نجات بنائے۔ تواڈی خوش نصیبی ہے کہ تساں اپنے اس علاقے دے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی محفل دا انعقاد کیتا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دا خاص فضل اور کرم ہے، وہ اپنے بندیاں دے وچوں چن لیندا ہے، جس نو چاہے اس نو اپنے محبوب دے ذکر دی توفیق عطا فرماندا ہے۔ اور سٹیج تے تواڈے امام و خطیب حضرت مولانا حافظ محمد بخش سیالوی صاحب تشریف فرما نے، اور کئی حضرات، میں سارے حضرات دے اسماء گرامی تو واقف نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تواڈے چمکتے دمکتے چہرے یہ میں دس رہے ہیں کہ تواڈے گلے دے اندر بھی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا ہے، جس دی غلامی دا پٹا میں اپنے گلے دے اندر پایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے تواڈا ساڈا ایک تعلق ہے، اجنبیت نہیں، اجنبیت تاں ہوئے جے تواڈا ساڈا نظریہ، ساڈا عقیدہ ایک دوسرے دے نال متصل نہ ہوئے۔ اساں تے ہاں کہ کسی بھی جگہ تے، اگر کسی دکان تے، کسی مکان تے، کسی مسجد شریف دے اتے یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھے ہو یا نظر آ جائے نا کہ ہاں ٹھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ایسا نہیں جانتے بھی یہ لوگ کون ہیں، کتوں دے نے، انہاں دا قبیلہ کیے، علاقہ کیے، انہاں دا خاندان کیے، سانو کسی اور نسبت دا نہیں پتا، سانو صرف سرکار دی نسبت دا پتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام دی نسبت غلامی والی کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، سانو عطا فرمائی، اور پھر کرم بالائے کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل سجان دی توفیق عطا فرمائی۔ اے جو کچھ ایسا کیتا ہے، محفل سجائیے، گلیاں بازار سجائیں، اے خوبصورت انتظام، اے جو کچھ بھی ہے نا، جدوں ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے نا، ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ جدو شروع ہوتا ہے تو عاشقاں دے دل تڑپن لگ جاندے ہیں، وہ حضور علیہ السلام دے ذکر پاک واسطے تیار ہو جاندے ہیں، اور دن رات آپس کے اندر مشاورت ایک دوسرے نال گلاں کردے ہیں کہ اسا حضور دے ذکر دی محفل کنج سجائیے جی، کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے اپنے اپنی بساط ہمت طاقت دے مطابق سرکار علیہ السلام دے ذکر پاک دی محفل نو سجان دی۔ ڈیوٹی اپنی اپنی ہے، مقدر اپنا اپنا ہے، نصیب اپنا اپنا ہے۔ جویں اساں تیاری کرنے ہیں بھی اساں میلاد شریف کرنا ہے، اساں سرکار دے ذکر دی محفل سجانی ہے، اساں بھی تیاری کرنے ہیں، تو کچھ اور ہیں وہ بھی تیاری وٹ لیندے ہیں، سبحان اللہ، انہاں دی اپنی تیاری ہے، انہاں دی بھی ایک پوری تاریخ ہے، انہاں دا بھی ایک وڈکا ہے جس نے انہاں نو یہ سبق دیتا ہے کہ حضور دی آمد تے تساں خوش نہیں ہو بڑا، سبحان اللہ، ساڑھے کول اللہ اکبر سب کو بڑی ذات رب العالمین دیئے، رب نے خود اپنے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری حضور دی آمد نو قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات تے بیان فرمایا، اور اپنے محبوب دے غلاماں نو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جدو میرے محبوب دی تشریف آوری ہوئے تے تسا خوشی دا اظہار کر۔ میں بالکل سادیاں گلاں، کیونکہ جڑے حضرات دیتے تشریف فرماؤ انہاں بھی میں جتنی دیر بیٹھا رہا تقریباً 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کم و بیش میں بیٹھا، اس پورے وقت دے اندر میں نو بے شمار موضوعات ملے، ہر صاحب جڑے تشریف لے آئے انہاں نواں موضوع دیتا ہے کہ میں سن کے سارے انہوں آکھے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ حضور دا ذکر کرنا ہے، اس واسطے وہ ساریاں گلہ نہیں ہو سکتیاں، لیکن جڑیاں ہو سکتیاں وہ سماعت فرما۔ آیت مبارکہ تو آڈے سامنے تلاوت کرن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، قل اے امر دا صیغہ ہے، اس دا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل محبت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا ترجمہ کیتا ہے۔ آپ فرمانے ہیں کہ قل دا ترجمہ ہے اے محبوب تم فرما دو۔ لفظات ذرا غور کر سو کہ بہت ساری گلہ نکلتی آسن۔ اے محبوب تم فرما دو، تم فرما دو۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، باقی ترجمے کے اندر ممتاز ترجمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ باقی تراجم کے اندر بے مثل و بے مثال ترجمہ ہے۔ اگر اس کے تسا غور فرماؤ، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جدو ترجمہ کرن لگ دیں یا تے رب دی شان و عظمت کے خلاف انہوں دا کوئی جملہ نکل آندا ہے۔ کئی لوگوں نے لکھیا اللہ تبارک و تعالی ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مذاق کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہوں نال دھاؤ کرتا ہے، جیڑا رب دی شان دے مطابق ترجمہ نہیں۔ کئی لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہویا حضور علیہ السلام دی شان دا خیال نہ کیتا، انہوں حضور دی شان کے خلاف ترجمہ کر دیتا، رب دی شان دا خیال رکھی ہے لیکن شان رسالت دا انہوں خیال نہیں رکھیا۔ ایسے کئی لوگ ہیں جنہ ترجمہ کیتا ہے صحابہ کرام دی عظمت دے بیان کیتی ہے پر حضور دی اہل بیت کا خیال نہیں رکھیا۔ کئی ایسے لوگ نے جنہ ترجمہ کیتا ہے حضور دی اہل بیت دی عظمت دا تے خیال رکھیا ہے لیکن حضور دے صحابہ دا خیال نہیں رکھیا۔ اگر تو ایسا ترجمہ تلاش کرے کہ جے دی اندر رب دی شان دا بھی پورا خیال ہوئے، حضور دی شان دا بھی پورا خیال ہوئے، حضور دی اہل بیت دے مقام دا بھی پورا خیال ہوئے، حضور دی اصحاب دے مقام دا بھی پورا خیال ہوئے، ایسا ترجمہ صرف اور صرف تینو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی تو سویکو قل تم فرما دو۔ اے تم کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دی طرف حکم ہے، قل امر کا صیغہ ہے، تو چونکہ حضور دا مقام اور مرتبہ کائنات سب تو اچھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نال تے مقابلہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نال تے مقابلہ نہیں نا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، حضور دا مقام و مرتبہ کائنات کے اندر سب تو اچھا ہے، سب تو اعلیٰ ہے، لیکن جب اللہ پکارے گا اللہ فرمائے گا تم، اللہ فرمائے گا تم۔ اے تم نال کیوں کہ جدو تم نال پکاریا جاتا ہے کہ چھوٹے نو اپنے تو چھوٹے نو تم دے نال پکاریا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم، کیونکہ حضور دا مقام رب دے نال اس دا مقابلہ کوئی نہیں، لیکن اگے سرکار نے جنہاں اعلان کرنا ہے وہ سارے حضور تو چھوٹے نے۔ اللہ دی طرف اگر دیکھیا جائے کہ حضور دا مقام رب تو بعد ہے، اور اگر امت دے اعتبار نال مخلوق دے اعتبار نال دیکھیا جائے کہ حضور علیہ السلام پوری مخلوق
مخلوق سب تو بڑی شان والے نے تے اعلیٰ حضرت ترجمہ کر دیں فرما دو، یعنی لفظ تم دے نال اعلیٰ حضرت نے شان خداوندی دا خیال رکھی ہے، اور لفظ فرما دو دے نال اعلیٰ حضرت نے شان نبوت دا خیال رکھی ہے، شان رسالت دا خیال رکھی ہے، یعنی ایک چھوٹے جے جملے کے اندر اعلیٰ حضرت نے دو چیزیں دس دیتیاں، رب دا مقام کیے او بھی دسی ہے کہ حضور دا مقام کیے اعلیٰ حضرت او بھی دسی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، لفظ تے چھوٹے جائے تم فرما دو، لیکن اس کے اندر شان الوہیت، شان الہیت، شان ربوبیت، انہاں تمام چیزوں کا خیال ہے، اور حضور دے مقام کا بھی خیال ہے، حضور دے مرتبے کا بھی خیال ہے۔ قل اے محبوب تم فرما دو، اسا سادہ ترجمہ کر سا تسا اعلان فرما دو، ٹھیک ہے جی، سادہ ترجمہ سا پنجابی کر لے سا تسا اعلان فرما دو، بفضل اللہ، اللہ کے فضل، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت سے، جدو اللہ دا فضل ہوئے تے اللہ دی رحمت ہوئے تے تسا کیا کر رہے ہیں؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تسا خوشی دا اظہار کر رہے ہیں، فَلْيَفْرَحُوا، تسا خوشی منانی ہے۔ میں گرامر دیا ساریاں باتاں چھوڑ کے سادی گفتگو کر رہے ہیں، اپنے دوست بزرگ بھائی بچے تک میں بات پہنچا سکا۔ اگر بفضل اللہ جار مجرور، برحمت ہی جار مجرور، اس کا یادہ حرف عطف، فَبِذَالِكَ با جار، ذَالِكَ اس میں اشارہ، اس کا مشار لے کونے، اس کا مشیر کونے، اے ساریاں گلنا توڑے اس ماحول دیا نہیں، سادی کر لے۔ اللہ فرماتا ہے جدو اللہ دا فضل ہوئے، اللہ دی رحمت ہوئے، فَلْيَفْرَحُوا، تے تسا خوشی منانی ہے۔ اللہ دا فضل ہوئے، اللہ دی رحمت ہوئے، تے کیا کرنا ہے؟ سارے بولو کیا کرنا ہے؟ حضور دے ذکر دے واسطے کچھ آداب ہیں، ان آداب دے وچے اے پتر گوڑے تلے کر کے کوشش کیتی کرو با وضو حضور دے ذکر دی محفل چاہو، سرن ٹھک گیا ہو، اے کوئی رسم نہیں، میلاد شریف رسم نہیں، اے عبادت ہے۔ اس کو رسمی نہ کرو کہ ایسا سال بعد ایک میلاد شریف کرانا ہے، 2 کرانے محفلہ، رسم نہیں، اس کو عبادت سمجھ کے کرو، اس کو کچھ حاصل کرو، آئے ہو کچھ لے کے جاؤ۔ بفضل اللہ، جدو اللہ دا فضل ہوئے، اور اللہ دا فضل کیے، میں تو اڈے کو سوال کرا چھوٹے تو لگ کے بڑے تک ہر بندہ دس سکتا ہے بھئی اللہ دا فضل کیے، لیکن ہر بندہ دسے گا اپنے ذہن دے مطابق۔ کوئی آکھے گا میرے کول میرے والدین موجود نہیں، اللہ دا فضل ہے۔ کوئی آکھے گا میرے کول میرا پیر موجود ہے، اللہ دا فضل ہے۔ کوئی آکھے گا میرے کول میرا بھائی موجود ہے، اللہ دا فضل ہے۔ کوئی آکھے گا میرے کول میرے رشتہ دار دوست احباب سجن وہ موجود نہیں، اللہ دا فضل ہے۔ کوئی آکھے گا میرے کول دنیا دا مال و دولت زمین جائیداد ہے، اے اللہ دا فضل ہے۔ ہر بندہ جتنی اس دی سوچ ہے، جتنی اس دی سوچ ہے، جتنی اس دی فکر ہے، اس کے مطابق وہ دسے گا کہ اللہ دا فضل کیے، اللہ دا فضل کیے، اللہ دا فضل کیے۔ ہر بندہ جو بھی بیان کرے اس کو انکار نہیں، اگر والدین آکھو تو انکار کوئی نہیں، اساتذہ آکھو تو انکار کوئی نہیں، جے پیر و مرشد آکھو تو انکار کوئی نہیں، اگر عقیدہ اہل سنت آکھو تو انکار کوئی نہیں۔ اگر تسا دنیا دا مال حلال مال ہوئے، حرام نہ ہوئے، حلال مال آکھو، اللہ دا فضل ہے، انکار نہیں۔ لیکن اسا آپس دے اختلافات نو انہاں چیزاں نو ختم کرنے واسطے رب کول پوچھنے آ، انشاءاللہ تو خود سانو دس بھئی تیرا سب تو بڑا فضل کیڑا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جڑا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اس نے تو سانو شک کوئی نہیں نا، اس نے تو کسی بندے نو انکار نہیں، اعتراض نہیں، اختلاف نہیں، شک نہیں، ذرا برابر بھی، کیونکہ اگر شک کرے گا تو بے ایمان ہو جائے گا۔ اللہ کا فرمان اگر شک کرے تو بے ایمان ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل نو بیان فرمایا، 22واں سپارہ ہے سورہ احزاب، اور اس کے اندر ایک بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، تو حضرات نے بارہا مرتبہ تلاوت بھی کیتی ہوئے گی، سماعت بھی فرمائی ہوئے گی، برکت واسطے میں بھی تلاوت کر دینا۔
تاکہ موضوع دے نال اسا متعلق ہو جائیے. لیکن بولو محبت نال سبحان اللہ. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. رب العالمین ارشاد فرماتے اے غیب دیا خبراں دسن والے محبوبا اساں تہانوں شاہد بنا کے بھیجیے حاضر و ناظر بنا کے بھیجیے اساں تہانوں خوشخبری سنان والا بنا کے بھیجیے اساں تہانوں رب دی بارگاہ تک پہنچان والا بنا کے بھیجیے ڈران والا بنا کے بھیجیے وداعیا الی اللہ اللہ دی طرف بلان والا اللہ تبارک و تعالی دی طرف بلان والا اللہ دی طرف بلان والا بنا کے بھیجیے اللہ تبارک و تعالی دے عزت دے نال رب دی اجازت دے نال رب دی طرف بلان والا بنا کے بھیجیے. یا اللہ ہور کیڑیاں شاناں دتیاں نہیں فرمایا وسراجا منیرا. سبحان اللہ. میں آیت پڑھی ہے کہ تسا سبحان اللہ نہیں آتا دوڑے میں کوئی نہیں پڑھنے آندے بھی نہیں کیونکہ اساتذہ نے پڑھائی ہی نہیں. قرآن حدیث ہے وہ انشاءاللہ میں پیش کر سا کہ جو قرآن حدیث سن کے سبحان اللہ آکھ سکتے ہو تو پھر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ. حضور نے کتنی شانہ ہو گئی ہیں. یا ایھا النبی اے نبوت حضور دا وصف نبی ہونا حضور دی صفت ایک پہلی صفت حضور دی نبوت دوسری صفت شاہدن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن معبود تو انو اساں حاضر و ناظر بنا کے بھیجی ہے. حاضر و ناظر ہو سکتا ہے کسی بندے دے ذہن چ بات آ رہی ہوئے شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کی ہو گیا. میرے کو 2 4 نہیں 80 ایتا حضور دے حاضر و ناظر ہونے موجود ہیں. میں تفصیلی گفتگو کر سکنا لیکن وہ عنوان نہیں میں اس سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا. شاہد حاضر و ناظر نو آکھیا جاتا ہے اے اس دا حقیقی معنی ہے لغت دے اعتبار نال تفاسیر دے اعتبار نال احادیث دے اعتبار نال بخاری شریف دے اعتبار نال تفاسیر معتبرہ دے اعتبار نال لغت دی ہر کتاب دے اعتبار نال بلکہ نماز دیاں چھوٹیاں کتاباں انہاں نو بھی اٹھا لے اے مسئلہ تینوں سمجھ آ جائے گا. نماز جنازہ دی دعا اٹھا اللہم اغفر لحجنا ومیتنا وشاہدنا کہ ترجمہ کر سے شاہدنا وغائبنا یا اللہ جڑے ساڈے حاضر نے انہاں نو بھی بخش دے جڑے غائب نے انہاں نو بھی بخش دے. پتہ لگا شاہد دا معنی ہی حاضر و ناظر. سبحان اللہ سارے بولو نعرہ خلافت نعرہ حیدری محمد مصطفیٰ چہرہ بددعا. پھر دیکھو نبوت پہلی صفت شاہد ہونا حاضر و ناظر ہونا حضور دی دوسری صفت. تیسری صفت شاہدن و مبشرن مبشر یعنی خوشخبری سنان والا ہونا. تھوڑا جی ہلکا رکھنا ذرا انشاءاللہ ذوق بڑھانے ہیں لیکن تھوڑی جی میں نے گل سمجھا لین دو. پھر حاضر و ناظر ہونا. پھر تیسری بات ہے کہ حضور مبشر نے بشارت دین والے. چوتھی صفت سرکار دی کہ حضور نذیر نے ڈران والے. 4 صفتہ ہو گئی ایتھوں تک اگے چلو. داعیاً الی اللہ حضور بلان والے نے اللہ دی طرف حضور بلان والے نے اللہ دی طرف بھی اذن ہی اللہ دے اذن دے نال اللہ دی اجازت دے نال.
کتنی صفتاں کتنی شانہ ہو گئی ہیں، 4 پیچھے نا اے ہن داعیاً اللہ 5 بھی ہو گئی، 5 صفتاں سرکار دیا ہو گئی۔ 6 صفت حضور دی وسراجا منیرا کہ حضور چمکا دین والے آفتاب نے۔ 6 صفتاں ہو گئی ہیں، مضمون میرا ہوتے ہی کھڑا ہے قل بفضل اللہ، جدو اللہ دا فضل ہوئے اسا تلاش کرنا ہے اللہ دا فضل۔ اے ساریاں چیزاں حضور دیاں شانہ، اے بھی اللہ دا فضل ہے کہ اللہ نے حضور نے اتنی شانہ دے کے بھیجی ہے، لیکن سانو لفظ فضل چاہیے اگے اس تو اگے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ محبوب علیہ السلام دی اپنے محبوب علیہ السلام دی 7ویں شان 7واں مقام اور مرتبہ بیان کر دیا ہویا، 7ویں صفت بیان کر دیا ہویا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وبشر المؤمنین، مومنہ واسطے خوشخبری ہے، مومنہ واسطے توجہ، مومنہ واسطے خوشخبری ہے، مومنہ واسطے خوشخبری ہے۔ یا اللہ کے خوشخبری ہے، فرمایا بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللہ، مومنہ دے کول اللہ دی طرفوں آگئی ہے فضلا کبیرا، مومنہ دے کول اللہ دی طرفوں سب تو بڑا فضل ہے فضلا کبیرا، سب تو بڑا فضل، فضل کبیر، بڑا فضل حضور دی ذات ہے۔ کہ قرآن پاک دے ان الفاظ دا معنی متعین ہو گیا، جدو اللہ دا فضل ہوئے تے اللہ دا فضل چھوٹے چھوٹے فضل نہیں، بڑا فضل، بڑا فضل حضور دی ذات ہے، لہذا معنی یہ بڑھیا جدو اللہ دا فضل حضور دی ذات تو آڈے کول تشریف لے آوے، لیے سبحان اللہ، کھل کے بولو، کھل کے، جدو اللہ دا فضل حضور دی ذات تو آڈے کول تشریف لے آوے تے اگے لفظ بابی رحمتی ہی تے اللہ دی رحمت آوے۔ ان اے تے دسن دی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ اللہ دی رحمت کون نے، اللہ تعالیٰ دی رحمت، ویسے کائنات دی ہر نعمت اللہ دی رحمت ہے، لیکن ساریاں نعمتاں دی جان ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نو رب فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوبہ تو انو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب عالمین دا رب ہے۔ ان اول بیت بدع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کعبہ شریف عالمین واسطے ہدایت دا مرکز ہے، ذکر للعالمین، ذکر للعالمین، قرآن پاک عالمین واسطے نصیحت ہے، عالمین واسطے ہدایت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور عالمین واسطے رحمت بن کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، توجہ ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا اللہ ہن کے کریے، فضل بھی سمجھ آ گیا، رحمت بھی سمجھ آ گئی، یہ ساری قرآن دی آیتاں نے، میں قرآن پاک کو باہر نہیں نکلیا، میں آیت نال ترجمہ کر رہے ہیں۔ سب تو اعلیٰ تفسیر ہوتی ہے کہ قرآن دی ایک آیت دی تفسیر قرآن پاک دی ہی دوسری آیت تو کر دیتی جائے، اس کو بعد پھر درجہ ہے کہ قرآن پاک دی آیت ہوئے تے تفسیر حضور دی حدیث پاک نہ لوے، اس کو بعد درجہ ہے۔ سب تو اعلیٰ تفسیر پیش کر رہے ہیں، اللہ دا فضل بھی حضور دی ذات، اللہ دی رحمت بھی حضور دی ذات، اور انہوں منی ہے، اور یہ اشرف علی تھانوی بھی منی ہے اس میں کہ اللہ دا فضل، اللہ دی رحمت حضور علیہ السلام دی ذات ہے۔ یا اللہ ہن کے کریے کہ تو تک سانو بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ دا فضل کیے، اللہ دی رحمت کیے، ہن ساڈے ذمہ ڈیوٹی کیے، کیا اساں
نوافل دی کثرت کریے، نمازہ پڑھنیاں شروع کر دئیے، انکار نہیں نماز کو۔ اور یاد رکھو میلاد شریف کا فائدہ بھی تو انتا ہو سی یہ پنجگانہ نماز پڑھ کے میلاد شریف مناسو تا۔ نماز دی پابندی ہوئے تے پھر میلاد شریف کا فائدہ ہوئے نا۔ میں سوچتا ہوں نا کہ حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی انہاں چھولیاں دے اتے میلاد پڑھ گئے کہ حضور دی بارگاہ قبول ہو گیا ہے کہ اسادہ دے گا پکا دے گئے تو پھر ساڑھی زندگی تبدیلی نہ آوے، ساڑھی زندگی تبدیلی نہ آوے، اسا میلاد شریف کرا کے بھی انج دے انجی رہیے، زندگی دے اندر ساڑھے کوئی تبدیلی نہ آئے، ساڑھے اتے سرکار دے کرم دا اظہار نہ ہوئے تو پھر یہ دا مطلب ہے اجے ساڑھے خلوص اچ کمی ہے، اجے ساڑھی نیت دے اندر کمی ہے، اخلاص دے اندر کمی ہے۔ خلوص اپنا مضبوط کر، نماز روزہ شریعت دی پابندی کر۔ سب تو پہلا سوال نماز دے متعلق ہے۔ قبر دے وچ ترے سوال ہیں نا، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، لیکن حشر دے اندر سب تو پہلا سوال نماز دے متعلق ہے۔ نماز دی پابندی ہوئے، روزیاں دی پابندی ہوئے، نفلی نہیں رکھ سکتے، کم از کم فرض روزے تے رکھو نا۔ رمضان شریف دا مہینہ ہوئے، اعلانیہ طور تے ٹر پھر کے بازارہ دے اندر کھا رہے ہوئے تے موڑ آکھے میں سال تو بعد میلاد منا کے حضور نو خوش کر لیسا، یہ دا مطلب ہے وہ دی خام خیالی ہے۔ کرم پھر بھی ہو جاندہ ہے، کافر بھی اگر خوشی دا اظہار کرے رب محروم نہیں چھوڑتا، لیکن جنہیں کرم چاہیے، جنہیں چاہیے کرم ہونا، او کرم تے نہیں نا، او تا ہو سکتا ہے جی حضور علیہ السلام دی شریعت پاک تے عمل کر کے پھر میلاد شریف دی محفل سجائیں، پھر ذکر پاک دی محفل سجائیں، ویکھی پھر سرکار کرم کی میں فرمان دے۔ شرف الدین بصیری جی بیماری دی حالت اچ بہ کے حضور دی نعت لکھن، فالج دی حالت اچ، بیماری دی حالت اچ حضور دی نعت لکھن تے سرکار تشریف لے آون تے حضور چادر بھی عطا فرمان تے حضور دعا بھی فرمان تے بیماری بھی چلی جائے، ہے نا؟ سارے جان دیو تے اساں سرکار دی نعتاں بھی پڑھیے تے ساڑھی طبیعت تے کوئی فرق بھی نہ آوے، یہ دا مطلب ہے اجے ساڑھے خلوص دے اندر کمی ہے، اجے ساڑھی نیتاں دے اندر وہ چیز نہیں جیڑی ہونی چاہیے۔ مسلمان اپنی اصلاح کر، اپنے آپ کو مضبوط کر، عقیدہ تیرا سچے، مسلک تیرا سچے، دلائل دے اعتبار نال تیرے کول کمزوری کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں۔ علماء کرام دلائل دیتے بے شمار دلائل نے، ہر مسئلے دے سینکڑوں آیات بھی نے، احادیث بھی نے، حوالہ جات بھی موجود نے، سب کچھ موجود ہے۔ ایک ہم علماء دے دسنا تے عمل کرنا، نماز پڑھنا، شریعت دی پابندی کرنا، اے سارے دا کرنا۔ جی ساڑھے عقیدے دے اندر خامی کوئی نہیں، عقیدہ ساڑھا سچا ہے، لیکن تھوڑی جی عمل دی اے جڑی کمزوری ہے نا، یہ اگر اسا دور کر لئیے تو پھر ویکھو سرکار دا کرم کیویں ہوندا ہے۔ یہ گلاں کوڑیاں تے نہیں ہو گئیاں، لیکن اگر تانوں کوڑیاں لگن بھی صحیح تے خیر ہے۔ میں انہاں چوں نہیں جڑا لوگاں دی رضا واسطے گفتگو کراں، میں اللہ اور اس دے محبوب دی رضا واسطے گفتگو کراں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ دا فضل حضور دی ذات، اللہ دی رحمت حضور دی ذات۔ یا اللہ ہن کیا کریے؟ ہن تسا لفظ سمجھنا ہے، مشکل نہیں، گل سمجھو گے سمجھ آ جائے گی۔ لفظ فل یفرحو، اگر نماز دا حکم ہوئے تو او دے واسطے لفظ آنا چاہیے فل یصلو، اگر قرآن پاک پڑھن دا حکم ہوئے تو او دے واسطے لفظ آنا چاہیے فل یقرؤ، اگر اے حکم ہوئے بھئی تسا رکوع کرو او دے واسطے لفظ ہونا چاہیے فل یرکعو، اگر اے حکم ہوئے بھئی تسا سجدہ کرو او دے واسطے حکم ہونا چاہیے فل یسجدو، اگر حکم ہوئے بھئی تسا صدقہ خیرات کرو او دے واسطے لفظ ہونا چاہیے فل یتصدقو، صدقہ کرو۔
یا اللہ جدو فضل مل جائے رحمت مل جائے ہونا سا کیا کرنا ہے فَلْيُصَلُّوا نماز پڑھئے فَلْيَرْكَعُوا رکوع کریے فَلْيَسْجُدُوا سجدے کریے فَلْيَقُومُوا قیام کریے فَلْيَجْلِسُوا جلسے دے اندر بیٹھئے فَلْيَقْعُدُوا قعود دے اندر بیٹھئے فَلْيَقْرَؤُوا قرآن پاک کی تلاوت کریے فَلْيَتَصَدَّقُوا یا اللہ اسا صدقہ کریے خیرات کریے اے سارے چنگے کام نے انکار نہیں اللہ فرماندے نماز تو سارا سال پڑھنا ہے روزہ تو رمضان شریف وچ رکھنا ہے رکوع بھی کرنا ہے سجدے بھی کرنا ہے صدقہ خیرات بھی کرنا ہے سارا سال نیک عمل کرتا رہنا ہے آج تینوں ایک اور نیک عمل آکھنا ہے او نیک عمل کیے فَلْيَفْرَحُوا ہوڑ تو نماز روزہ حج زکات انہاں ساریاں چیزاں دے نال نال فَلْيَفْرَحُوا خوشی دا انتظام کرنا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اجے بھی کئی بندے سانو مشورے دے رہے ہوئے او جی جس لئے سرکار دی آمد ہوئیے کہ پھر تو نفل پڑھ لو 100 نفل پڑھ لو وہ سارا سال پہ ہے تیرے کو نفل پڑھن واسطے اگے پیچھے پڑھنا سانو پتہ لگے تینوں نفل نال کتنا پیار ہے 100 نفل پڑھ کے اگے پیچھے بھی کھانا 1000 نفل پڑھنے نہیں اگے پیچھے پڑھ سارا سال پہ ہے نفلان دا انکار نہیں نمازاں دا روزیاں دا حجاں دا زکاتاں دا انکار نہیں لیکن جیڑا حکم اللہ نے دیتا ہے وہ حکم کیے فَلْيَفْرَحُوا خوشی منانی ہے خوشی منانی ہے خوشی منانی ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ دا حکم ہے نماز سارا سال پڑھنا ہے روزہ رمضان شریف وچ رکھنا ہے صدقہ خیرات زکات سارا سال مختلف اوقات کے اندر کر دیا رہنا ہے لیکن ہون کیڑا کم کرنا ہے فَلْيَفْرَحُوا انہاں کمہ دے نال نال خوشی دا اظہار کرنا ہے یا اللہ خوشی دے وچ اسا کیا کریے خوشی دے اندر اسا لائٹنگ لائیے خوشی دے اندر اسا جھنڈے لائیے خوشی دے اندر اسا مرچا لائیے اسا دیگا پکائیے میلاد شریف دی محفل سجائیے یا اللہ کیڑا کم کریے کوئی قید کوئی خاص حکم فرمایا کوئی حکم نہیں فَلْيَفْرَحُوا خوشی کر جتنی تیری ہمت ہے جتنی تیری ہمت ہے اگر ہوئے نا فلانا کام کرنا ہے تو پھر تو کرنا لازمی ہو گیا پھر اللہ کا حکم ہے اس نے مننا پوسی اس نے عمل کرنا پوسی اللہ نے فَلْيَفْرَحُوا خوشی کرو خوشی دی اندر ہر جائز کام جائز کام ناجائز نہیں 12 ربیع الاول شریف والے دن نیکیاں کر کے تو شام نو مڑ پہاڑیاں لگ جاندیاں سبحان اللہ مرد عورتاں بچے سارے بے پردہ جا کے بازاراں دے وچ اوتھے میوزک لگیے اوتھے گانے لگے عورتاں باہر نکلیاں بے پردہ ہو کے بڑ سج کے بازاراں دے وچ آئیاں شریعت اس کی اجازت نہیں دیندی جائز خوشی ہر جائز خوشی جائز خوشی کیڑی ہے سبحان اللہ جس کی ممانعت شریعت کے اندر موجود نہ ہوئے وہ خوشی جائز ہے فَلْيَفْرَحُوا خوشی دا تسا انتظام کر رہے اور اسا اس میلاد شریف دی محفل دے وچ جتنے بھی کام کیتے نا میلاد شریف دی محفل جتنے بھی کام کیتے اسا آقا کریم علیہ السلام دی شریعت دی مخالفت نہیں کی تھی تو سا ویکھو لو جی میلاد شریف کرنا ہے کیا اللہ تبارک و تعالی نے خود کیتا ہے ویسے تو ضرورت نہیں ہے سوال دی کیونکہ جدو اللہ نے حکم دے دیتا ہے ان کو یا کہ جی اللہ نے منایا ہے بالفرض اللہ نے منایا بھی ہوئے کہ تو اللہ تے نہیں نا تو آکے اللہ نے کیتا ہے تو میں شریک ہوں میں بھی کرنا ہے اللہ نے حکم دیتا ہے اے تیرا میرا کام ہے تے رہ گئی رب دی بات رب تبارک و تعالی نے خود خوشی دا حکم بھی دیتا ہے اور اظہار بھی فرمایا ہے کتے اظہار فرمایا آؤ چند ایک آیات اور چند ایک احادیث طیبہ انہاں دا حسین ایک مجموعہ تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا آقا کریم علیہ السلام دی ولادت حضور دی آمد حضور دی تشریف آوری اس کے واسطے قرآن پاک دے اندر 3 لفظ موجود نے 3 لفظ قرآن پاک وچ موجود نے ایک لفظ ہے جاء ایک لفظ ہے بعثا
ایک لفظ ارسالہ، ایک لفظ جاء، ایک بعثا، ایک ارسالہ۔ جاء دمانا حضور آئے، بعثا دمانا اللہ نے بھیجا، ارسالہ دمانا بھی اللہ نے بھیجا۔ یعنی حضور دے آن دے متعلق قرآن پاک کے اندر 3 لفظ موجود نے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 20 مقامات تے اینا الفاظ دے نال حضور دی آمد نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیتاں نے، لیکن میں 12ویں دی نسبت نال 12 آیتاں پیش کر دینا تہاڈے سامنے، اللہ کرے سمجھ آ جائے تہانوں۔ 6واں سپارہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے، سنو پہلی آیت، فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اس کا اگلا جز دوسرا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تیسرا جز فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل۔ چوتھا جز فرمایا قد جاءکم بشیر ونذیر۔ پنجواں جز فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ چھٹی آیت مبارکہ فرمایا لقد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ بڑا 7ویں آیت، سنو جی 7ویں آیت، میرا رب ارشاد فرماندا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 8ویں آیت فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ 9ویں آیت فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ 10ویں آیت فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ 11ویں آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ 12ویں آیت فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سرکار کی آمد، سونے کی آمد، داتا کی آمد، پر نور کی آمد، نعرہ رسالت۔ صبح تو انہوں کو یا کہ نا جی قرآن نہیں پڑھیا، اے میں 12 آیتہ پڑھی جانا۔ سبحان اللہ، یہ صرف 12ویں کی نسبت نال 12 پڑھی ہیں، مطلب یہ نہیں بے ہیں 12، یہ صرف ایک نسبت ہے سرکار دے میلاد شریف دے حوالے نال۔ قرآن وچ حضور دی آمد دا ذکر ہے، حضور دی تشریف آوری دا ذکر ہے۔ یا اللہ جدو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری ہوئے تے پھر اسا کے کرنا ہے؟ حضور علیہ السلام نے خود کیا اپنے میلاد شریف دا ذکر فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا؟ اے اج لوگ گلاں کر دن جی سرکار علیہ السلام دی حیات مبارکہ ظاہریہ دے اندر اعلان نبوت تو بعد وصال شریف تک 23 مرتبہ میلاد شریف دا موقع آیا، حضور نے ذکر نہیں کیتا۔ لوگ گلاں کر دن حضرت ابوبکر صدیق دا زمانہ آیا، آپ نے ذکر نہیں کیتا۔ حضرت عمر دا زمانہ آیا، آپ نے ذکر نہیں کیتا۔ حضرت عثمان، حضرت مولا علی دا زمانہ پاک آیا، آپ نے ذکر نہیں کیتا۔ وہ صحابہ نے کیتا ہے پر تینوں دسیا کسے نہیں، صحابہ نے کیتا ہے ذکر۔ حضور علیہ السلام نے خود ذکر فرمایا ہے، علماء اہل سنت بیان کر دن دوجیاں دا کام میں حدیثہ چھپا جانا، حدیثہ بیان نہ کرنا۔ مشکات شریف حدیث پاک دی بڑی معتبر کتاب ہے، مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے اندر شرح السنہ دی روایت موجود ہے۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد شریف خود بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، آیات کا حسین گلدستہ سنن تو بعد حضور دی ایک حدیث پاک سن سو
لیکن سارے بولو نا ایک باری چادرہ چو ہاتھ کٹ کے بولو سبحان اللہ بڑے ادب نال حدیث پاک سننی ہے اور پھر حدیث پاک جس لئے ختم ہوئے پھر سبحان اللہ نال وہ دا استقبال کرنا ہے اللہ عن العرباض بن ساریہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام سبحان اللہ اوسکلے دیوانے دی آواز تو اڈے نال چوکی تو اڈیاں بھی آوازاں نکلنیاں چاہیے نا حضور دے نام نعرہ تکبیر مجمع دے وچوں مینوں بندہ چاہیے مجمع دے وچوں حضور دا ایک عاشق چاہیے جڑا نعرہ لگاوے لیکن دل لگتا ہے ان سنی جاگ پہ تسی جاگ دے رہو نا تے ایسے جے گھبے آلیاں نو ہمت ہی نہ پوے سستیاں آ جاندیاں ساڑھے اندر پتائیاں ہو جاندیاں جاگ دے رہے کرو سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے چور اور رکھوالے بن گئے سبحان اللہ اس واسطے جاگن دی ضرورت ہے سبحان اللہ والحمد حضور نے اپنا میلاد شریف خود بیان کیتا ہے تے مجمع دے وچ کیتا ہے کلیا نہیں مجمع دے وچ بیان کیتا ہے سنو حدیث پاک حضور فرماندے ہیں حضرت عرباض بن ساریہ حضور دے صحابی آپ فرماندے ہیں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین میں اللہ دی بارگاہ دے اندر اس ویلے بھی آخری نبی لکھیا جا چکیا ساں وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ جدو آدم علیہ السلام حجے پانی اور مٹی دے درمیان سن حضور دی ختم نبوت اس ویلے بھی طے شدہ ہے ازل تو لگ کے ابد تک اے مسئلہ طے شدہ ہے کہ حضور تو بعد اور نبی بولو حضور تو بعد اور نبی ختم نبوت کا تاج میرے آقا کریم علیہ السلام دے سر مبارک کے سجدہ ہے اے بیان کرن تو بعد سرکار نے ارشاد فرمایا اور یہ وہ عقیدہ ہے جے دے وچ کوئی لچک نہیں ختم نبوت دو عقیدہ ہے جے دے وچ کوئی لچک نہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا زمانہ پاک ہے
ایک بندے نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا الخیرات الحسان فی مناقبی ابی حنیفۃ النعمان حضرت محدث ابن حجر حیثمی مکی شافعی نے لکھی ہے آپ فرماتے ہیں تنبأ رجل فی زمانہ حضرت امام صاحب دے زمانے جھیک بندے نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا اس آکھیا امہلولی حتی آتی بعلامت میں مولت دیو میں اپنی علامت اپنی نشانی اپنی دلیل پیش کرا حضرت امام صاحب نے فرمایا من طلب منہ علامت فقد کفر فرمایا جیڑا اے دے کلو دلیل منگے او بھی کافر ہو جاسی کیونکہ لئنہو بطلب ہی مکذب لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کیونکہ اگر وہ دلیل طلب کرے اے سمجھ کے کہ دی دلیل سچی ہو سی اگر اے سمجھ کے دلیل طلب کرے حضور علیہ السلام دی ختم نبوت تے شک کرے حضرت امام صاحب دا تاریخی فتوہ آپ فرماندے نو بندہ کافر ہے کیونکہ اسا بغیر دلیل دے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو رب دا آخری نبی تے رسول تسلیم کر دے تاجدار ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت تو جس طرح حضرت امام فخر الدین رازی نے فرمایا سی حضرت امام فخر الدین رازی رب نو ایک مننے جی مننا دلیل ایک دلیل دیتی شیطان رد کر دیتی دوسری دیتی شیطان رد کر دیتی تیسری دیتی شیطان رد کر دیتی 360 دلیلہ امام فخر الدین رازی نے دیتیاں شیطان رد کیتیاں پیر و مرشد نے کرم فرمایا انہوں نے فرمایا رازی آنکھ دے میں بغیر دلیل دے رب نو ایک مننا بغیر دلیل دے یہ تو مطلب یہ نہیں کہ دلائل نہیں دلائل تے بے شمار نہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوندی ہیں جتھے نرم گوشہ برداشت نہیں ہوندا کچھ ایسے عقائد ہوندے ایسے معاملات ہوندے کہ جتھے نرمی برداشت نہیں ہوندی اگر دلائل آیات دے وچوں ویکھو تے 150 آیات مبارکہ جنہ دے اندر حضور دی ختم نبوت دا بیان موجود ہے احادیث طیبہ دے اندر ویکھو 250 احادیث مبارکہ جنہ دے اندر حضور دی ختم نبوت دا بیان اے اوہ جڑیاں میں پیش کر سکنا بڑے علماء اور چوکیاں پیش کر لے سکتا میں او گل کر رہے ہیں جڑی کم از کم میں پیش کر سکتا بات سمجھ آ رہی ہے دلائل بے شمار نہیں دلائل دی کمی نہیں لیکن اسا کسی نو نرمی دینی نہیں کہتے آکے اپنی گلاں کرے اسا اس گلاں بے کے سنیے حضور دی شان دے خلاف وہ بولے تے اسا بے کے چپ کر کے سن رہے ہوگئے اے او مقام ہے کہ جتے آقا کریم علیہ السلام دا مقام اور مرتبہ رب تبارک و تعالی نے ادب خود سن دسی ہے اس مقام تے آکے پھر نرم گوشہ کسی دی گل سننی حضور دی شان دے خلاف قطعاً اس دی گنجائش نہیں نہ سنیا کرو تسا بھی اپنے بیلیاں نو ویک کے اے جی میرا بیلی ہے میرا سجن ہے فلانا ہے اس نے آکے میں نے گلہ کیتیاں سبحان اللہ میں نے ایک واقعہ یاد آ گیا چھوٹی جی گل 2 منٹ پروفیسر ہی کہے کہ او کلاس دے وچ کھڑے ہو کے لیکچر دے رہے ہیں کہ حسن اخلاق ہونا چاہیے نرم گوئی ہونی چاہیے نرم گفتگو ہونی چاہیے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے اے اینج بیان کر رہے ہیں بچیاں دسنیاں نا تو پھر آندہ ہے اگر بالفرض کوئی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بھلا کہہ لے تو آپ اس سے لڑے نہیں آپ پیار سے اسے سمجھائیں اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں اے او بکواس کر رہے ہیں طالب علم سن رہے ہیں ادھے گھنٹے تو اس نے لیکچر سن رہے ہیں جب ایتھے پہنچیا نا ایک طالب علم کھڑا ہو گیا غیرت والے بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا حضور دے ناتے پہ کوئی سودا نہیں سبحان اللہ ایک طالب علم اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کیا او حرامزادے اپنی بکواس بند کر وہ لال پیلا ہو گیا رگا پھول گئیاں آنے باہر نکل آئے اس نے میری توہین کر دی اس نے میری بےزتی کر دی اس نے میری اہانت کر دی میری انسلٹ کر دی اس نے آکھیا جناب تو انو تو اڈا ہی سبق دسی ہے تو آپ ہی آکھیا ہے کہ جیڑا گاڑی بھی کٹے تے اس دے نال بھی حسن خلق ہونا چاہیے اچھے اخلاق ہونے چاہیے تے میں کہوں تیرا ہی سبق تو رہے جدو تینو برا بھلا کیا گیا ہے تینو گال کٹی گئی ہے تیرے کول برداشت نہیں ہوتا تے ساڈے کول بھی برداشت نہیں ہوتا ساڈے سامنے کوئی آقا کو برا بھلا تاجدار ختم
نبوت، تاجدار ختم نبوت. امن 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 کا درس دینے والوں، کہاں بھول جاتا ہے وہ امن؟ جب اپنی گل آوے تو موڑوں سے لڑن مرن واسطے تیار ہو جانے. توہین عدالت ہو گئی جی. توہین عدالت کا تو قانون ہے، توہین رسالت کا کوئی قانون نہیں. اللہ اکبر. لیکن یہ ساریاں گلاں جڑیاں نا، انہاں واسطے سانو خود مضبوط ہونا پس. یہ ساڑیاں کمزوریاں، اساں ڈٹ جائیے حضور علیہ السلام دی عزت ہے، اس تے کوئی اس تے کمپرومائز نہیں، کوئی نرمی نہیں. حضور دی عزت ہے جدو مسئلہ آوے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ. فرمایا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر اس ویلے بھی آخری نبی لکھیا جا چکیا سا جدو آدم علیہ السلام پانی اور مٹی دے درمیان سن. حضور علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت، اپنی ابتدا آغاز نو بیان فرمایا. یہ ہے حضور دی نورانیت دی ابتدا. حضور دی دنیا چ تشریف آوری سرکار نے انہوں کیویں بیان فرمایا. سبحان اللہ. حضور فرماتے سأخبرکم، لفظ سمجھنا ذرا. سا سین دے اتے زبر سا یعنی ہون. بالکل سادہ ترجمہ. ہون یعنی پہلے اے گل دسی ہے، ہون تو انہوں میں اے دسن لگا. اے گل دسن لگا کیڑی؟ اخبرو، اخبر یخبرو، میں خبر دینا. کن اگے اگر ہوئے سنن والا ہک تو او دے واسطے لفظ ہونا چاہیے اخبرو کا، میں تینوں ہک نو دسنا. جی اگے عمر دو تے پھر ہونا چاہیے اخبرکما، تو انہوں دو نو میں دسنا. اگے لفظ ہے اخبرکم، اے ضمیر جمع دی ضمیر ہے، جمع دی ضمیر ہے، اور ایتے پوری جماعت مراد ہے حضور علیہ السلام دے مخاطبین دے اندر. جویں اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو علیکم تواڈے اوتے روزے فرض نے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تواڈے اوتے قصاص فرض ہے. جدو اللہ رسول دے حکم دے اندر کم ضمیر استعمال ہوئے مخاطبین سارے ہوندے. رب تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دا میلاد شریف بیان فرمائے. حضور نے خود اپنے میلاد شریف نو بیان فرمایا. فرمایا سا اخبرکم، ہن میں تہانوں دسنا، میں تہانوں دسنا، ہن میں تہانوں دسنا. کہ نہ اگے کون بیٹھے؟ سبحان اللہ. اللہ جنہ اکھا نے چہرہ والضحیٰ دی زیارت کیتی ہے، جنہ کنہ نے کلام مصطفیٰ نو سنے ہیں جی، جنہ دیا رب قسمہ ارشاد فرماندا ہے. قرآن پاک دے اندر جنہ دی مدہ بے شمار آیتاں دے اندر موجود ہے. اگے او ایمان دے ماڈل بیٹھے، ایمان دے نمونے، جنہ دا ایمان پوری کائنات واسطے ایک نمونہ ہے. بے اگر مننا ہے تے انج منو، آمنو کما آمن الناس، مننا ہے تے انج منو جویں ہے نہ لوگاں نے منے حضور دے صحابہ نے. کیسا وہ منظر ہوئے گا؟ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں. حضور اپنی آمد دا تذکرہ فرما رہے ہیں تے صحابہ بڑے پیار نال سماعت فرما رہے ہیں. یہ دا مطلب ہے جڑا کام ہے ہون اسا کر رہے ہیں، جڑا کام ہے ہون اسا کر رہے ہیں، یہ کام حضور دا تے حضور دے صحابہ دا طریقہ ہے، حضور دے صحابہ دی سنت ہے. پیار نال سننا، بیان کرنا حضور دی سنت ہے. سرکار علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ سنن والے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، حضرت بلال، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر، حضور دے یار، حضور دے صحابہ، چمکتے دمکتے ستارے.
جس وقت تھے خدمت میں ان کی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، ابوبکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا لب کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ والحمد۔ حضور تشریف فرمانے، صحابہ سامعین حاضرین ناظرین، حضور خطاب فرمان والے، سرکار فرماندے سأخبرکم، ہون میں تو انو دسنا، تو میں آنا ہون میں تو انو دسنا، حضور کی یو حدیث مبارکہ، سأخبرکم بی اول امری، حضور فرماندے ہون میں تو انو دسنا، دسنا اپنی ابتدا، اپنا آغاز، اپنا بی اول امری، اپنے معاملے دی ابتدا، اپنے امر دی ابتدا آغاز میں تانوں دسنا، میں اپنا دنیا دے وچ آنا، اپنا دنیا دے وچ تشریف لے آنا، اے چیزاں میں تانوں بیان کرنا، اور سادہ کر لے میں تانوں اپنا میلاد بیان کرنا۔ سبحان اللہ والحمد۔ سأخبرکم بی اول امری، ان کو یا کہ نا صحابہ نے نہیں کیتا، حضور نے نہیں کیتا، تو نہ پلوی انہوں کانتے، حدیث میں پڑھی جانا، مشکات دیوی حدیث موجود ہے، باب فضائل سید المرسلین، سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضور فرماندے میں تو دسنا، میں دنیا چکی میں آیا، حضور فرماندے میرے دادا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی سی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ شریف بنا کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تین دعاواں منگیاں نے، ربنا تقبل منا، یا اللہ انہوں قبول فرما لے، یہ مطلب ہے چنگا کم کر کے دعا منگنا نبیاں دی سنت ہے، نبیاں دا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی، دوسری دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یا اللہ میری اولاد دی اندر ایک ایسی جماعت ہوگے، ایک ایسا گروہ ہوگے جڑا ہمیشہ تیری بارگاہ دی اندر مسلمتا لک، تیری بارگاہ دی اندر گردن جھکان والے ہومن، تیری بارگاہ دی اندر اطاعت کرنے والے ہومن، فرما بردار ہومن، اس جماعت دی اندر ربنا وبعث فیہم رسولا۔ یا اللہ انہ دے وچ ہون اپنا آخری رسول شان والا رسول بھیج دے میں کہ حضور فرماندے دعوت ابراہیم،
میں حضرت ابراہیم دی دعا دے نتیجے چ پیدا ہویا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اس کی برکت نہ. ویسے تے قانون قدرت ہے, اللہ تعالی نے محبوب نو تے بھیجنا ہے, لیکن ایک ظاہری طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ضائع نہیں فرمایا بلکہ قرآن وچ نقل فرما دیتا ہے. دوسری چیز حضور فرماتے ہیں بشارت عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو بشارت دیتی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, میرے بعد جڑے آن والے نے انہاں دا نام احمد ہے. انہاں دا نام احمد, مرزا غلام احمد قادیانی. اس ایتو استدلال کیتا ہے, آندا جی تسی جس نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو انہاں دا نام تے محمد ہے, کہ حضرت عیسیٰ نے جدی بشارت دیتی ہے او دا نام احمد ہے, تے احمد میرا نام ہے. ایتو استدلال کرتا ہے, آندا احمد میرا نام ہے, تواڈے نبی دا نام محمد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدی بشارت دیتی ہے او احمد ہے, تے احمد میرا نام ہے. ایت دلیل تے روک جا, دلیل دا جواب اسا دلیل نال دینے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیتی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, میرے بعد جڑے آن والے انہاں دا نام احمد ہوئے گا. احمد ہے نا, غلام احمد تے نہیں نا, تیرا نا تے غلام احمد. حضرت آدم تو لگ کے حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی کسی دا غلام نہیں. کوئی بھی نبی دنیا دے اندر کوئی ایسا نبی نہیں جیدہ نام غلام آدم ہوئے, جیدہ نام غلام نوح ہوئے, جیدہ نام غلام ابراہیم ہوئے, جیدہ نام غلام اسماعیل ہوئے, جیدہ نام غلام یعقوب ہوئے, جیدہ نام غلام یوسف ہوئے, جیدہ نام غلام داود ہوئے, جیدہ نام غلام سلیمان ہوئے, جیدہ نام غلام زکریا ہوئے, جیدہ نام غلام یحییٰ ہوئے, جیدہ نام غلام موسیٰ ہوئے, جیدہ نام غلام عیسیٰ ہوئے, جیدہ نام غلام محمد ہوئے, غلام احمد ہوئے. او جیڑا غلام ہے او نبی نہیں, جیڑا نبی ہے او غلام نہیں. ختم نبوت سبحان اللہ وبحمدہ. اے وکری گل ہے کہ تیرا نام تے غلام احمد ہے پر تو غلام احمد ہے نہیں. نا صرف تیرا ہے غلام احمد, غلام احمد ہے نہیں تو. اگر غلام احمد ہوندہ تو پھر ساری زندگی سرکار دی بارگاہ دے اندر اپنی جبین نو جھکا کے گزارا. سبحان اللہ وبحمدہ. حضرت عیسیٰ دی بشارت حضور فرماتے ہیں میں ہو سکتا ہے کسی دے ذہن وچ بات آئے بھئی یہ تو ساریاں پرانیاں گلاں نبی پہلے بیان کر کے حضور نے دسیاں تسا آکھیا ہے. حضور نے میلاد بیان کیتا ہے, حضور نے میلاد بیان کیتا ہے, میرا دعویٰ یاد ہے نا, حضور نے میلاد شریف بیان کیتا ہے. اس سے اگلا جملہ پڑھ لو. میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رؤیا امی اللتی رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشامی. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی امی جانتا او نظارہ وا, میں اپنی امی جانتا او نظارہ وا جڑا انہاں نے ویکھیا ہے حین وضعتنی جدو انہاں نے مینوں جنم دتا ہے. میلاد بیان جدو حضرت آمینہ نے مینوں جنم دیتا ہے قد خرج لها نور دا ظہور ہویا ہے اضاء لها منہ قصور الشامی. اس نور دی برکت دے نال حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا دے واسطے رب تبارک و تعالی نے شام دے محلات روشن کر دیتے. سبحان اللہ وبحمدہ. خالص میلاد, خالص میلاد حضور بیان فرما رہے, حضور دی امی جان فرما دی. سبحان اللہ
سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماندیاں جدو آقا کریم علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی فرماندیاں میں ویکھیا میرے کول 4 عورتاں موجود نے انج لگدا ہے جویں بنی عبد مناف دیاں عورتاں نے اونچے لمبے قد بنی عبد مناف دیاں عورتاں دی طرح قد انہاں دے اونچے لمبے نے 4 عورتاں میرے کول آ گئیاں نے آپ فرماندیاں نے میں ویکھیا زمین تو لگ کے آسمان تک زمین تو لگ کے آسمان تک لکھن والا نواب صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد کتاب دا نام شمامۃ الانبیاء آندہ سیدہ فرماندیاں نے زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا میں ویکھیا نوری مخلوق ہے انہاں دی ہاتھ دے اندر نور دے قمقمے نے نور دیاں قندیلاں نے نور دے چراغ نے نوری مخلوق ہے زمین تو لے کے آسمان تک ہر پاسے مخلوق پھیلیے سیدہ فرماندیاں نے میں ویکھیا حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے 3 جھنڈے لے کے آئے نے ایک جھنڈا مشرق دی اندر ایک جھنڈا مغرب دی اندر ایک جھنڈا کعبے دی چھت دے 3 جھنڈے اے تو سب کو چھوٹے چھوٹے بچے میلاد شریف کا موقع آندا ہے 10 روپے دی چھوٹی جی جھنڈی لے جی 10 روپے دی جھنڈی لے کے اپنی سائیکل تے ٹونگ لیندے کسے نو اللہ طاقت دیتی 50 روپے دا لے لے اور ہمت 100 روپیہ لا دے جتنی جتنی ہمت جتنی جتنی طاقت ہر بندہ اپنی ہمت کے مطابق انتظام کرتا ہے حضور دی آمد تے خوشی دا انتظام کرتا ہے ہر بندہ اپنی ہمت کے مطابق زیادہ طاقت والا زیادہ کر سکتا ہن جڑا جھنڈا رب نے لوایا ہے رب دی طاقت کتنی ہے رب تے علا کل شیء قدیر ہے او تے ملیک مقتدر ہے رب دی طاقت کتنی ہو سی رب دی طاقت دا اندازہ کوئی نہیں تے حضور دی شان دے جھنڈے دا بھی اندازہ کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو یار کی ہوئے سبحان اللہ سارے سو گئے اللہ وہ سبحان اللہ کیا کرو یار ناراض اچھا ہوں اور مزے دی گل میں جھنڈا لاس اپنے گھر پر مولانا صاحب بیٹھے نو جھنڈا لان گیا اپنے گھر پر بھائی صاحب بیٹھے نو جھنڈا لاسن اپنے گھر پر قاری صاحب بیٹھے نو اپنے گھر پر ہر بندہ اپنے گھر تے لائے گا یا اللہ تو تے گھر تو پاک ہے تیرا جھنڈا کتے لگنا ہے ظاہری کعبہ اللہ فرمانا ہے اگرچہ میں گھر تو پاک ہاں پر ایک گھر میرا بھی ہے جس نو تسا بیت اللہ آکھ دیو دیکھو بیت اللہ اللہ دا گھر گھر اللہ دے اتے جھنڈا رسول اللہ دا لہرا سبحان اللہ گھر اللہ دے جھنڈا اتے رسول اللہ دا لہرا رہی اس واسطے ساکھنیاں فلک کے نظارو زمین کی پہارو فلک کے نظارو زمین کی پہارو عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 حضور کا صدقہ حق ہے تو تو ہی چاہ دے خیر چادر جو کٹ دے کچھ نہیں ہوگا حضور کا صدقہ ہاتھ ملے ہاتھا نو تلے نہیں کرنا 2-4 باری پڑھو حضور آگے گفتگو ختم کریے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے حضور آ گئے ہیں حضور آگئے
مقدس موقع ہے مرت وحش الشرق الى وحش الغرب بالبشارات مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑن لگ پے مبارکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے نو کس چیز دی مبارک ہے حضور آ گئے حضور آ سمندر تے جانور ایک دوسرے کی طرف دوڑ دوڑ کے مبارکہ پہ دیندے نے وہ مچھلیاں پانی دے جانور ایک دوسرے نے مبارکہ دیندے نے کس چیز کی مبارک ہے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں 1000 سال تو اگر روشنی خود بخود بجھ گئی لوگ پوچھ دینے کی ہوئے جواب یہ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں لوگ طرح طرح میں سوال کرتے ہیں لائٹنگ کیوں لاندی ہو جھنڈیاں کیوں لاندی ہو میلاد کیوں مناندی ہو جلسے کیوں کردی ہو اے دیگا کیوں پکاندی ہو اے کمکمے رنگ برنگیاں لہجہ انتظام کیوں کردی ہو اے سارا کچھ کیوں کردی ہو بے شمار دلائل موجود نے پر سارے سوالاں دا ایک کوئی جواب ہے ہٹ جا پڑا چپ کر حضور آ گئے ہیں حضور آ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی ہر پاسے خوشیاں دے انتظام نے ایک نکر چمو کر کے ایک رو رہی ہے ایک نکر دے وچ منہ پا کے رو رہی ہے ماتم کر رہی ہے ہائے بائے کر رہی ہے سر دے وچ مٹی پا رہی ہے اپنے آپ نو کٹی جا رہی ہے او دے کول پوچھیا او تینوں کی ہوئے جواب اس دا بھی یہی ہے لیکن وہ منہ بگاڑ کے پریشان ہو کے ہائے بائے کر کے وہ جواب دے رہی ہے جواب ہی کوئی ہے انداز وکھرے وکھرے نے او منہ بگاڑ کے آنکھ دے عاشق منہ سوار کے آنکھ دے نے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں گفتگو مک گئی لیکن جان تو پہلے ایک باری سرکار علیہ السلام کی محبت اور حضور دے عشق دا مکمل جذبہ رکھ ترے باری چنگے ٹل نال تو اے پڑھنا ہے بے حضور آ گئی ترے باری مزہ نہ آوے تو چوتھی باری نہ پڑھ مک گئی تقریر ختم ہو گئی اے صرف ذوق ہے تقریر قرآن و حدیث کا نہ ہے سب گفتگو کی تھی اے صرف ذوق ہے ترے باری پڑھنا ہے پر چنگا ٹل لا کے پڑھنا ہے انج پڑھنا ہے کہ بسترے تے جا کے سمجھنا کہ تاں بھی تیری زبان تے ہی ہوئے تے جدو صبح اٹھے تے پھر بھی زبان تے ہی ہوئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے پھر جلا دے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اے جو سجدہ تے کھلوتی ہو آگے دوسرا وچ نہیں بیٹھے جگہ تواڈے واسطے نہ ہوے سجدہ تے کھلوتی ہو پر حضور دے پیار تو خالی تساں بھی نہیں تساں بھی حضور دے دیوانے بن جاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے ذوق کو سلامت رکھے جنہاں دوستاں نے بھائیاں نے
خوبصورت محفل سجائی اللہ تعالیٰ انہاں دیاں زندگیاں نو حضور دی محبت نال سجا دے حضور علیہ السلام کے عشق نال انہاں دیاں زندگیاں سجاوے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور دی شریعت مطہرہ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اے جڑا لنگر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لنگر نو ساڑیاں بیماریاں واسطے شفا بنائے بھی بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب نو شفا عطا فرمائے حضور دے میلاد شریف دا صدقہ رب تبارک و تعالیٰ بے اولادن نرینہ عاشق مصطفیٰ طویل عمر صالح اولاد نصیب فرمائے بہت سارے دوست میں نے دعا واسطے آکھدے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر دعائے یا اللہ جس نے بھی میں نے آکھیا یہ تیرے کو مانگ رہی ہے یا اللہ اپنے محبوب دے میلاد دا صدقہ سب نو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما آمین بجاہ نبی جی الامین پردے دے اندر ماما بہنا بیٹیاں بیٹھ کے سماعت کر رہی ہوں سن یا اللہ انہاں دی عزت دی حفاظت فرما یا اللہ انہاں نو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں بھائی قدیر خان بلوچ سیالوی مووی میکر چاک نمبر 175 ضلع جھنگ تو بڑی مہربانی